أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 1 تا 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے پیغمبر علیہ السلام، یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں سورۃ الانعام کا خلاصہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی وغیرہ، یہ بیان ہوئے، اور آج کی یہ نئی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ یہ سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے آخری سال زندگی کے بسر فرما رہے تھے۔ چند لوگ جو ایمان کی دولت سے بہرور تھے، ان کے سامنے دین کی باتیں، افہام و تفہیم کی باتیں ہو رہی تھیں، اور مشرکین اپنی ضد پر اور عناد پر اڑے ہوئے تھے اور بات تسلیم نہیں کرتے تھے، اور معبودان باطلہ کی طرف انہوں نے اپنے جبین نیاز کو جھکایا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت اور قرآن پاک کا تعارف، اور کتاب مبین جو ہے یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور پھر دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس قرآن کے پیچھے۔ فرمایا کتاب انزل الیک، یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک، اے میرے پیغمبر آپ تنگ نہیں ہونا، آپ نے دل تنگ نہیں کرنا کہ ہم آپ کی طرف قرآن نازل کر رہے ہیں۔ مراد اس سے مطلب یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فطری تقاضے کے مطابق، انسان کا فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو بار بار سمجھایا جائے اور وہ بات نہ مانے، اس وقت طبیعت تھوڑی سی اکتا آ جاتی ہے۔ اس وقت جب نبی پاک علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے میں بار بار انہیں سمجھا رہا ہوں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارے کوئی نافع و ضار نہیں، نہ نفع پہنچانے پہ قادر ہے نہ نقصان پہنچانے پہ قادر، تم اس کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے مسلسل وحی کا نزول ہوتا ہی رہا، اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو اللہ نے خود سمجھا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یکن فی صدری کا حرج، میرے پیغمبر آپ نے دل نہیں تنگ کرنا، آپ کی طرف یہ وحی کا جو منبع، وحی کا جو نور آ رہا ہے یہ سمیٹتے رہیں اور ان کو آپ نے سمجھاتے رہنا۔ بس آپ ان کی ہدایت کے ٹھیکے دار نہیں ہیں بھئی یہ آئیں دین پر اور عمل کریں، نہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، بس آپ نے بات ان تک پہنچا دینی۔ اگر یہ نہیں مانتے نا تو قیامت کا عذاب میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو فرمایا منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد رکھنا اور جو ایمان لا چکے ان کے لیے تو یہ نصیحت کی کتاب ہے، ان سے وہ عبرت پکڑے، وہ دیکھ کے دوسری قوموں کا تذکرے بھی ہے اس صورت میں۔ تو فرمایا اس میں تو بڑی نصیحت کی بات ہے۔ اتبعوا، اچھا یہ ان کے لیے حکم ہے جو اس قرآن کو آخری اللہ کی کتاب مانتے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا اسی کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کی گئی ہے اس کے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں نے یعنی دوسروں کو معبود بنا لیا ہے یا سرپرست تجویز کر لیا ہے ان کے پیچھے نہیں چلنا، وہ من گھڑت ہے، یہ حقیقی ہے، دوسرے مجازی ہیں، بھئی ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہاں اگر ان کے پیچھے چلو گے نا تو اپنا خسارہ خود ہی تلاش تم کرو گے۔ تو لہذا قلیلا ما تذکرون، یہ شکوہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ شکوہ کیا ہے؟ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے، کم لوگ تم ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو، ورنہ یہ نصیحت نہیں، قرآن کی وجہ سے ہم کتنے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس کو صحیفہ برکت بنایا ہوا ہے، یہ گھر میں رکھا جائے، اس کے اوپر اچھا غلاف چڑھایا جائے، چوما جائے، اس کو پیٹھ نہ ہونے دیا جائے۔ ہم نے قرآن کا یہ مطلب سمجھ لیا، قرآن کا مطلب یہ ہے حقیقی طور پہ، یہ بھی ہونا چاہیے جو میں نے کہا نا، جو باتیں کی ہیں یہ بھی ہونا چاہیے۔ حقیقی مطلب یہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، اسی طرح ڈھالے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن کے ذریعے ہم نے ہدایت حاصل کی؟ قرآن کو اپنا راہبر مانا، قرآن کے پیچھے ہم چلے؟ اتبعوا ما انزل الیک من ربک، اللہ فرماتے ہیں اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ کیا اس کے قلیلا ما تذکرون، یہ اللہ نے انسانوں سے شکوہ کیا ہے، بالخصوص ایمان والوں سے۔ کتنے لوگ ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں یہ اللہ کی سچی اور آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کے باوجود ہم کتنے لوگ ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی معاشرت، اپنی دینی معاملات کو اس کے مطابق ڈال رہے ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا کتاب الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی یعنی اس دنیا میں اللہ اور پیغمبر علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں حقیقی جانتا۔ یہ اللہ کی ربوبیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خصوصی نوازشات اور ان کے اپنے راز کی باتیں، ریاض و نیاز کی باتیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں اس کے پیچھے پڑنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو اللہ نے انسان کی نظروں سے معاملہ اوجھل رکھا ہے اس کے پیچھے نہ پڑے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اے پیغمبر علیہ السلام یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو یہ سورت صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔